یہ کوتاہی تو ہوئی ہے ہم سے، وہ سرد آہ کھینچ کر بولے، لیکن اس کی بھی وجہ تھی۔ وجدان جب یہاں آیا تو اس کی ذہنی حالت آپ کے اندازے سے کئی گنا برتر تھی۔ وہ حقیقتاً پاگل ہو چکا تھا۔ بھلا ایک پاگل شخص اپنے بارے میں کیا بتاتا؟ اکثر وہ زور زور سے چلانے لگتا اور نہ جانے کیا کیا بولتا چلا جاتا۔ میں بہت غور سے سنتا کہ شاید کچھ عکس کر سکوں، مگر اس کی بے ربط باتوں میں ملیحہ کے سوا ماضی کی کوئی یاد نہیں ملی۔ پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ پھر سے بولے، آج سے پہلے مجھے ملیحہ کا نام نہیں معلوم تھا، مگر بے خودی کے عالم میں وہ اکثر ملیحہ کا ذکر کرتا جاتا۔ دھیرے دھیرے میں اس کی باتوں سے بہت کچھ سمجھ گیا، یہ بھی کہ اسے ملیحہ کے سوا کچھ یاد نہیں، یہاں تک کہ وہ خود کو بھی بھول چکا ہے۔ اسی لیے دانستہ میں اس سے کبھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اپنے وجود کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس کی طاقت کم پڑ گئی تھی۔ اس کے ذہن پر نیا بوجھ کیا ڈالتا، ڈر لگتا تھا کہ ساز کی تاریکی کی طرح اس کے اعصاب آخری حد تک تنے ہوئے ہیں، کہیں ہاتھ لگانے سے ٹوٹ نہ جائیں۔ بڑے گلاس کو ٹھیس پہنچانا عقل مندی نہیں۔ پھر اب تو وہ خود میں سمٹ گیا ہے۔ پہلے ملیحہ کے لیے بڑے جھگڑے کرتا تھا، اب تو کئی سال ہو گئے کبھی دورے کی حالت میں بھی اس کا خیال نہیں کیا۔ وجدان کو دورے پڑتے ہیں۔ آفاق کے کان کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے تعجب بذب سے اس کی طرف دیکھا، جیسے سوچ رہے ہوں بتائے یا نہ بتائے۔ پھر کچھ سوچ کر بتانے لگے، وہ کہتا ہے اسے ملیحہ نظر آتی ہے۔ آفاق اور منیر حسن کو سام سونگ گیا۔ انہوں نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب تمہارا شک صحیح ہے، وہ اب تک تباہ حال ہے۔ آفاق کی زبان کنگ ہو گئی تھی۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اندھیرے میں سفید شلوار قمیض کی جھلک دیکھ کر آفاق پیپل کے درخت کے پاس آ گیا۔ فاصلہ کم ہوا تو چاند کی ہلکی سی روشنی میں وجدان کے چہرے کا نقوش بھی دیکھنے لگا، لیکن آفاق کو بس اس کا چہرہ ہی وجدان کے جیسا لگا، باقی تو وہ اجنبی تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے آفاق کو شدت سے 25 سال کا وجدان یاد آنے لگا، جو بے فکرہ سا نوجوان ہوا کرتا تھا۔ وہ سنجیدہ مگر خوش مزاج تھا، ہمہ وقت خود میں مگن رہنے والا۔ اس کی طبیعت کی سادگی سے لوگ بلا وجہ ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے، مگر اس کی ذات میں بہت گہرائی تھی۔ اس کے جذبات اندر ہی کہیں چھپے رہتے اور سطح پر کوئی ہلچل نہ ہوتی۔ وہ ہر وقت مطمئن سے انداز میں مسکراتا رہتا، لیکن اس وقت آفاق کے سامنے 35 سال کا ایسا مرد کھڑا تھا جو خود سے تعلق توڑ چکا تھا۔ اس کے اندر اضطراب کی لہریں اٹھا کرتی تھیں، لیکن اس نے چہرے پر سکون اوڑھ رکھا تھا، ایسا سکون جس میں نجامت چھپ تھی۔ اسے دیکھ کر ہر بار لگتا کہ وہ گہری سوچ میں ہے، لیکن آفاق کو پتہ تھا اب اس کے دماغ کو سوچنے کی عادت نہیں رہی۔ وہ 10 سال سے زندگی کو اس طرح سے جی رہا تھا جیسے آخری پل بچے ہوں۔ آفاق اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وجدان کو اس کی موجودگی کا علم ہے بھی یا نہیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر زمین کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ وجدان کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، وہ یوں ہی خاموش رہا۔ جس طرح تمہیں ڈھونڈا ہے، اگر دریا میں سے سوئی تلاش کرتے تو شاید وہ بھی مل جاتی، لیکن تم نہیں ملے۔ ایک بار ایک مبہم سی خبر آئی تھی کہ تمہیں شہر سے باہر جانے والے راستے پر دیکھا گیا ہے، مگر میں نے وہ خبر تمہارے گھر والوں سے چھپا لی، کیونکہ اس خبر میں تمہارے پاگل پن کی تصدیق تھی۔ لیکن میں نے اور ساجد نے تمہیں سندھ میں ہر جگہ تلاش کر لیا، پولیس کی مدد لی، اخباروں میں اشتہار چھپوائے، یہاں تک کہ مزمل بھائی نے تو اپنی نوکری تک چھوڑ دی۔ 3 سال وہ تمہاری تلاش میں در در بھٹکے ہیں، وہ تو افغانستان کے ہاوڑ تک ہو آئے۔ پھر جیسے جیسے تمہارے ملنے کی امید کم ہوتی گئی، ان کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ انکل تو پہلے ہی ان کے آسرے پر تھے، بالکل ہی ڈہ گئے۔ آنٹی کو ہمیشہ سے یہ گلٹ پریشان کرتا رہا کہ تم ان سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ میں کبھی انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بتانے کی ہمت نہیں کر سکا، ڈرتا تھا کہیں وہ سچ مچ نہ مر جائیں۔ پھر لمبی خاموشی کے بعد پوچھنے لگا، کیا ہم تمہیں کبھی یاد نہیں آئے؟ وجدان نے آہستہ سے سر دائیں بائیں گھما کر انکار میں جواب دے دیا۔ کمال ہے، آفاق کو غصہ آ گیا، ہم نے وہاں اپنی زندگیاں حرام کر لیں اور تم یہاں عبداللہ بنے آرام سے جی رہے ہو۔ میں آرام سے نہیں ہوں آفاق کو اس کے چہرے میں تاثرات کا تو اندھیرے کی وجہ سے ٹھیک اندازہ نہیں ہوا، مگر یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کا ٹھہراؤ آفاق کو سوئی کی طرح چبھا تھا۔ بے اختیار اسے گلے لگا کر تھپکتے ہوئے آفاق کہنے لگا، سب ٹھیک ہو جائے گا وجدان، تم فکر مت کرو۔ آفاق کی آنکھیں پرنم تھیں۔ تہجد کا وقت ہو چلا تھا۔ چارپائی پر کھلی آنکھوں سے چت لیٹا وجدان اٹھ بیٹھا
اس نے ایک نظر سوئے ہوئے منیر حسن اور آفاق پر ڈالی، پھر اٹھ کر مولوی صاحب کی چارپائی کے پاس آ گیا اور انہیں جگانے کے لیے ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ وہ بھی جاگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ رکھتے ہی آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھنے لگے۔ انہیں جاگتا دیکھ کر وجدان پلٹنے لگا تو مولوی صاحب نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا، پھر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بیٹھ جا عبداللہ، تجھ سے دو باتیں کر لوں، پھر تو چلے جانا ہے۔ میں کہاں چلا جاؤں گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو مولوی صاحب جھنجھلا گئے۔ تیرا دھیان بھی پتہ نہیں کدھر رہتا ہے کھانے پر۔ منیر حسن بتا تو رہا تھا کہ کل کراچی کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ ویسے یہاں اس کا کام ابھی ختم نہیں ہوا، پر کہہ رہا تھا بعد میں آ کر نپٹا لوں گا۔ ابھی تو اسے تجھے تیرے ماں باپ سے ملانے کی جلدی ہے۔ میں کیسے جا سکتا ہوں مولوی صاحب؟ اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولے، کیوں تیرا ماں باپ سے ملنے کو دل نہیں کر رہا؟ ہاں، لیکن بات ادھوری چھوڑ کر وہ کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگا جس کے پار مولانی جی بچے کو ساتھ لیے ہوئے کمرے میں تھیں۔ پتہ نہیں وہ بھی سوئی تھیں یا ان دونوں کی طرح جاگ رہی تھیں۔ مولوی صاحب نے ان کی نظروں کے علاقوں میں دیکھا، پھر جیسے اس کی الجھن کو پا گئے۔ تو ہاجرہ کی پرواہ مت کر، تیری سگی ماں نے تیرے بغیر 10 سال کاٹے ہیں، یہ بھی گزارا کر لے گی۔ پر مولوی صاحب، چل رہنے دے عبداللہ، مجھے پتا ہے تو نفلوں کا بھوکا ہے، پہلے فرض پورے کر لے، نفلوں کی باری تو بعد میں آئے گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولے تو وجدان نے دھیرے سے کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے مولوی صاحب، اور میں عبدالخالق ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، خیر ہو وکیل صاحب، 10 سال بعد تعارف کا خیال آیا ہے۔ پھر یکدم سنجیدہ ہو گئے، چلو آیا تو صحیح، کرم ہے مالک کا، جس نے آج تک تیرے لیے راستہ بنایا ہے وہ آگے بھی راہیں کھولے گا، تو بس دیکھتا جا۔ پھر آسمان پر نظر ڈالی، چل اٹھ وجدان مصطفیٰ، تہجد کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد منیر حسن اور آفاق بھی مسجد میں بیٹھے وجدان کی تلاوت سن رہے تھے۔ تلاوت ختم ہوئی، مولوی عبدالخالق مسجد میں موجود لوگوں سے منیر حسن اور آفاق کا تعارف کرانے لگے۔ اس کے بعد جب انہوں نے وجدان کا تعارف کرایا تو سب کے سب حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے تو عبداللہ کو اپنا حصہ مان لیا تھا۔ آج اس کی اپنوں میں واپسی تھی، خوشی اور غم کی ملی جلی سی کیفیت تھی۔ ان کے مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہی یہ خبر گاؤں میں پھیل گئی، لوگ تصدیق کے لیے مسجد میں آنے لگے۔ وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر گھر آئے تو یہاں بھی عورتیں جمع تھیں۔ عبداللہ تو جانا پہچانا تھا، پر وجدان اجنبی تھا۔ سب عورتیں اس اجنبی کے بارے میں سوال کر رہی تھیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ملیحہ کا نام لیے بغیر مولانی جی نپے تلے جواب دیتی جا رہی تھیں، اور پاس کھڑا 9 سال کا بچہ ان معلومات کا تیزی سے دماغ میں فیڈ کرتا جا رہا تھا۔ ان معلومات میں سب سے جان لیوا خبر تھی، آج عبداللہ اپنے گھر چلا جائے گا۔ اس خبر نے بچے کو سہما دیا۔ وجدان کو اندر آتے دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا اس سے لپٹ گیا، پھر معصومیت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وجدان کو اس کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو بچہ سہمی ہوئی آواز میں بولا، ابو، مولانی جی کہہ رہی ہیں آپ چلے جائیں گے۔ اس کے بالوں میں گردش کرتی وجدان کی انگلیاں ساخت ہو گئیں۔ اسے چپ دیکھ کر بچے نے پھر سوال کیا، بتائیں نا ابو، آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ وجدان گھٹنا زمین پر ٹکا کر اس کے مقابل بیٹھا، پھر اپنے ساتھ لگا کر اس کے گال چومتے ہوئے بولا، میں کبھی تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گا۔ اس ایک جملے نے بچے کو پرسکون کر دیا اور اس نے اپنی باہیں وجدان کے گلے میں ڈال دیں۔ وجدان کو شرارت سوچی، اس نے ایک دم سے بچے کو گدگدایا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ مولوی صاحب ہنس کر بولے، دیکھ رہے ہیں منیر حسن، باپ کون سا کم ہے، پر بیٹا تو باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ پھر ان دونوں کی طرف آئے اور بچے کو ہاتھ پکڑ کر وجدان کے حلقے سے نکال کر اپنے سامنے کیا اور بولے، بھلا یہ کوئی پوچھنے کی بات تھی جو تم نے پوچھی ہے؟ بچے تو ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اب جہاں تمہارے ابو جائیں گے تم بھی وہیں جاؤ گے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ مولانی جی تڑپ اٹھیں، عبداللہ کے تو وارث آئے ہیں، ان کو کیسے انکار کریں، حق بنتا ہے، پر اسے کیوں مجھ سے دور کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، پھر وجدان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، اس کا وارث یہ بیٹھا ہے، حق بنتا ہے اس کا، اگر انکار کر سکتی ہے تو کر دے۔ اور مولانی جی نے بے ساختہ روتے ہوئے چادر کا پہلو منہ پر رکھ کر چہرہ چھپا لیا۔ آفاق نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا، پھر دونوں وجدان کو دیکھنے لگے جو سر جھکا کر کھڑا بے چینی سے پہلو دیکھ رہا تھا۔ مولوی صاحب ایک نظر اس کے بے چین چہرے پر ڈال کر بولے، تجھے پتا ہے عبداللہ تیرے گھر میں کیوں ہے؟ مولانی جی سے پوچھ کر وہ خود ہی کہنے لگے، کیونکہ میرے آنگن میں اس کے نام کا تعویذ گڑا ہے، اور یہ ہے اس کا تعویذ۔ انہوں نے بچے کے شانے پر ہاتھ رکھا، یہ نہیں گیا تو عبداللہ نہیں جائے گا، اس کا جانا ضروری ہے۔ ہاجرہ، اس کے جانے میں رکاوٹ نہ ڈال، اس کے ماں باپ کی آنکھیں ترس گئی ہوں گی، 10 سال کم نہیں ہوتے، میرا آنگن خالی ہو جائے گا۔ مولوی صاحب وہ ستی ہوئی آواز میں بولی۔
تجھے پتا تو تھا جس نے دیے ہیں وہ لینے پر بھی قادر ہے، پھر دل کیوں لگایا؟ ہاجرہ ان کی آزردگی بتا رہی تھی کہ دل تو وہ بھی لگا چکے تھے۔ وہ اٹھ کر وجدان کے پاس آئے۔ پہلے لگتا تھا اسے اس کی ماں اپنے لیے پیدا کر کے چھوڑ گئی، پر اب یقین ہو چلا ہے اس کی ماں نے اسے پیدا ہی تیرے لیے کیا تھا۔ سونے رب کا یہی کھیل ہے، بندہ بندے سے جڑا رہے، اس کے لیے تقدیریں بدل دیتا ہے۔ اب اگر اس کی تقدیر ہی تیرے کھاتے میں لکھی ہے تو کوئی کیا روکے؟ جا اسے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ شکریہ مولوی صاحب، کل سے جو بے چینی اس میں پھیلی تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی۔ اب وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے جا کر پیچھے سے مولانی جی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ دل چھوٹا کیوں کرتی ہیں مولانی جی؟ میں کوئی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ مولانی جی نے اس کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا اور گلوگیر آواز میں کہا، جلدی جلدی آنا عبداللہ، تیرے بغیر جی اداس رہے گا۔ اب یہ سب چھوڑ اور جلدی جا کر ہانڈی روٹی کا کر۔ دوپہر کے کھانے کے بعد چودھری صاحب کی گاڑی آ جائے گی اور انہیں لاہور لے جانے، وہاں سے کل صبح انہیں کراچی کی فلائٹ پکڑنی ہے۔ وہ ان کا دھیان بٹانے کے لیے تیز تیز بولنے لگے۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ الماری پر سے اتار کر بستر پر رکھا، پھر الماری میں سے اپنے اور اپنے بیٹے کے کپڑے نکال کر پیک کرنے لگا۔ منیر حسن اور آفاق دوپہر کے کھانے پر چودھری نواز کی حویلی میں مدعو تھے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں رخصت لے کر چل پڑے۔ آفاق نے کل والی اور باقی کا راستہ پیدل طے کر کے باپ بیٹے مولوی صاحب کے گھر پہنچے تو وہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ سب گھر والے وجدان کو اللہ حافظ کہنے دروازے پر جمع تھے۔ سب سے فردن فردن ملتے وجدان نے ان دونوں کو آتے دیکھا تو باقی سب کو چھوڑ کر مولوی صاحب کے گلے لگ گیا، پھر الگ ہو کر کہنے لگا، میں ان لوگوں میں سے تھا جن کا ایمان مشروط ہوتا ہے، جب تک دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، پر جہاں اپنی مرضی میں 19-20 کا فرق آیا، اللہ پر سے یقین ہی اٹھ گیا۔ مانتے ہیں وہ قادر مطلق ہے، پر اس کی قدرت کو اپنی خواہشات کے تابع بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وہی کرے جو ہماری مرضی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو جھگڑنے لگتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ وہ ہماری مرضی کا پابند ہو اور ہماری منشا سے ہٹ کر اس نے کوتاہی کی ہے۔ اللہ پر اعتراض اٹھانا کفر کی نشانی ہے، اور وہ بد نصیب لوگ کفر کی پستیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں، مگر بے خبری ایسی کہ سر اٹھا کر فخر سے کہتے ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں۔ میں کفر کے گڑھے میں گردن تک دنس چکا تھا اور قریب تھا کہ وہ میرے دل پر کفر کی مہر لگا دے، لیکن آپ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے ان پستیوں سے نکال لیا۔ مولوی صاحب یوں مسکرائے جیسے کسی بچے نے نادانی کی بات کہہ دی ہو۔ او جلیا، کسی دل میں ایمان کی روشنی کسی کے ڈالے سے نہیں ڈلتی، یہ معجزہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب اس نے ہی تیری آخرت سنوارنے کا بیڑا اٹھا لیا تو پھر تو کون ہوتا ہے اپنی عاقبت خراب کرنے والا؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے تجھ سے حسد کروں، ایسا کیا ہے تجھ میں جو اس نے تیرے دل میں اپنی لو کو بجھنے نہیں دیا؟ میں بس اس کا بندہ ہوں مولوی صاحب، اور اپنے بندوں پر احسان کرنا اس کی عام عادت ہے۔ اس کے احسان تو کوئی بھی نہیں چکا سکتا، پر آپ کے احسان بھی مجھ پر کم نہیں ہیں۔ آپ کے پاس خالی ہاتھ آیا تھا، مگر جاتے ہوئے میرا دامن بھرا ہوا ہے پختہ ایمان، کامل یقین اور صبر سے، استقامت سے۔ یہ سب میں نے آپ سے سیکھا ہے، آپ کا احسان کیسے چکاؤں گا مولوی صاحب؟ جو کچھ بھی یہاں سے سیکھا ہے اسے عمر بھر یاد رکھنا اور عمل بھی کرنا، احسان اتار جائے گا۔ مولوی صاحب بڑی متانت سے احسان اتارنے کا طریقہ بتا رہے تھے، پھر اس کا شانہ تھپا کر بولے، اللہ حافظ، اور وہ اللہ حافظ کہتا دوبارہ ان کے گلے سے لگ گیا، پھر ان سے مل کر مولانی جی کے پاس آیا جو بچے کو ساتھ لگائے کھڑی تھیں۔ اللہ حافظ مولانی جی کو بازو میں لے کر اس نے کہا، پھر اپنا سر جھکا کر اس کے آگے جھکا دیا۔ وہ وجدان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بوسہ دے کر بولیں، اللہ کے سپرد۔ چلو وجدان، دیر ہو رہی ہے۔ آفاق اس کے پاس آ کر بولا، میں بس بیگ لے کر آتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر کہتا دروازے کے اندر صحن میں آ گیا۔ اس نے کندھے سے لگانے کے لیے بیگ کا اسٹرپ ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ کسی نے بیگ پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اسے روک دیا۔ اس نے پلٹ کر اس نازک ہاتھ کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر سامنے دیکھتے ہی اس کے اندر ہلچل مچ گئی۔ ملیحہ دونوں پاؤں اوپر رکھے چارپائی پر بیٹھی تھی اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر بیگ پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہری جھیلوں میں طغیانی تھی، اس کے چہرے پر ایک خوف سا تھا، اور گداز ہونٹوں کی کپکپاہٹ خوشی کی زبان سے وجدان کو جانے کے لیے کہہ رہی تھی، وہ یقیناً بے بسی کی انتہا ہوتی ہوگی جہاں ایک کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں۔ وجدان اسٹرپ والا ہاتھ نیچے گراتا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں کیا آپ کو بھول جاتا ہوں جو بار بار یاد دلانے چلی آتی ہیں؟ کیسے یقین دلاؤں کہ آپ یہاں ہیں؟ چاہوں تو بھی مرتے دم تک آپ کو بلا نہیں سکتا۔ کہتے کہتے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔
اس نے سرگوشیوں میں کہا، کون جانے زندگی کا موت سے کتنا فاصلہ ہے، پر آپ کا یوں آنا جانا مجھے مرنے سے پہلے 1000 بار مار دے گا۔ اللہ کے لیے مجھ پر رحم کریں، جب تک سانسیں ہیں تب تک تو جی لینے دیں۔ یہ التجا گراں گزری تھی۔ ملیحہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وجدان میں اس منظر کو دیکھنے کی طاقت نہیں تھی۔ دھیرے سے بولا، مجھے اجازت دیجیے۔ ملیحہ نے سختی سے پلکوں کو بند کیا اور سارے آنسو ایک ساتھ گرا دیے، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ سمیٹ کر اٹھا لیا۔ آج شاید ملیحہ کو سچ مچ وجدان پر رحم آ گیا تھا۔ وجدان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو چہرے کو ذرا سا دھڑے یوں دوسری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس کا جانا دیکھنا نہ جائے گا۔ وجدان کا اس کے پاس سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، جانتا تھا اس کا جانا ملیحہ سے سہا نہیں جائے گا۔ لمحہ لمحہ کسی کو خود سے دور ہوتے دیکھنا آسان نہیں، اور یہ مشکل کام ہمیشہ وجدان نے کیا تھا۔ ملیحہ کو بس ایک بار اسے خود سے دور جاتے دیکھنا پڑا تھا، اور اس دن وجدان کے جانے سے ملیحہ کی جان چلی گئی تھی، مگر جانا مجبوری تھی۔ وجدان نے نظر چرا کے اسٹرپ کندھے پر رکھا اور آہستگی سے اٹھ گیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ وجدان کو شکایت سی ہونے لگی، خود سے میرا جانا دیکھا نہیں جاتا اور مجھے بار بار اس امتحان میں ڈالتی ہیں۔ پھر وہ مڑا اور دروازے سے نکل گیا۔ آفاق کو مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے کیسے جھٹلاتا۔ وہ دم بخود سا وجدان کی تقلید میں گھر سے باہر آ گیا۔ زندگی کا یہ نیا موڑ یو ٹرن ثابت ہوا تھا۔ وجدان عجیب نظروں سے اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے 10 سال پہلے ایک قیامت کی رات کو اس نے ایک دل دہلا دینے والے سفر کا آغاز کیا تھا۔ آج وہ سفر ختم ہوا۔ آفاق نے ٹیکسی کی ڈگی میں سے بیگ نکال کر پیسے دے کر ڈرائیور کو فارغ کیا، پھر گیٹ کے پاس آ کر گھنٹی بجا دی۔ 11-12 سال کے بچے نے چھوٹا گیٹ کھول کر باہر گردن نکالی، پھر پورا باہر آ گیا۔ آفاق انکل، آپ آ گئے اور لاہور سے میرے لیے چاکلیٹس لے کر آئے ہیں نا؟ اوہ نو! آفاق نے اپنا ماتھا پیٹا۔ سوری زوراور بیٹا، تمہیں چاکلیٹس ابھی نہیں مل سکتی، وہ میرے سامان میں ہی ہیں، اور سامان میں نے ایئرپورٹ سے ہی پاپا کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ چلو خیر، شام میں لے آؤں گا۔ بچے کو اداس ہوتے دیکھ کر آفاق جلدی سے بولا، پرومس؟ اس نے انگلی دکھا کر مشکوک انداز میں کہا، پکا پرومس؟ تو ٹھیک ہے، مگر مناہل کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں تو وہ موٹی ساری چاکلیٹس کھا جائے گی۔ اس نے فوراً رازداری کا وعدہ لیا۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ اب اس کی نظر سر اٹھا کر اپنے گھر کو دیکھتے وجدان پر پڑی تھی۔ آفاق کے ہونٹ مسکرانے لگے، پھر وہ بچے کے پاس آ کر سرگوشی سے بولا، جا کر دادی سے کہو وجدان چاچو آئے ہیں۔ یہ وجدان چاچو ہیں؟ وہ اتنی زور سے بولا کہ آفاق کانوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ہٹ گیا۔ وجدان بھی اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ یہ سرپرائز میرے لیے نہیں ہے، اندر جا کر دادی کو بتاؤ، اور ہاں، آواز اس سے دوگنی ہونی چاہیے، وہ کان مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ارے جانا یار! آفاق نے آنکھیں پھاڑ کر وجدان کو دیکھتے بچے کو زبردستی اندر کی طرف دھکیلا۔ وہ بھی جیسے ہوش میں آ گیا اور چلاتا ہوا اندر بھاگا۔ دادی دادی، وجدان چاچو آ گئے۔ اسے بھیج کر آفاق نے بیگ اٹھا کر کندھے پر رکھا، پھر جیسے بچے کی انگلی پکڑ کر وجدان سے کہا، جناب، آپ کو آپ کے گھر میں آنے کا دعوت نامہ میں تو دوں گا نہیں، اس لیے خود ہی اندر آ جائیں۔ اور وہ بچے کو لیے اندر چلا گیا۔ سوار کے لاؤڈ اسپیکر نے کام دکھا دیا تھا۔ عائشہ، مصطفیٰ اور انیکا آگے پیچھے ہوئے چہروں کے ساتھ برآمد ہوئی تھیں، مگر آفاق کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ تبھی وجدان سر جھکائے چھوٹے گیٹ سے اندر آیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی عائشہ مصطفیٰ دیوانی ہو گئیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئیں اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ساون بازوں کی طرح ان کی آنکھیں برس رہی تھیں، پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پلکیں جھپک جھپک کر اسے دیکھنے لگیں۔ کیسے ہو بیٹا؟ تھک چکا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، اور عائشہ مصطفیٰ کی ممتا امڑ آئی۔ ماواری کہہ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بے تحاشا اس کے سر اور شانوں کو چوم رہی تھیں۔ پھر اسے ماں کا چہرہ یاد آیا تھا یا نہیں، مگر ممتا نے اپنی پہچان کرا دی تھی۔ بچپن میں جب وہ کھیلتے کھیلتے تھک جاتا تو ماں کی گود میں آ کر سو جاتا۔ آج تو اس کے ساتھ برسوں کی تھکن تھی۔ اس نے اپنے بازو ان کے گرد پھیلا لیے اور آنکھیں سکون سے بند کر لیں۔ عائشہ، یہ زوار کیا کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ عظیم کی کامتی آواز پر ان کی طرف مڑی اور وجدان ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وجدان، انہوں نے سرگوشی میں اس کا نام لیا، پھر وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف چلے آئے۔ ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی اور ان کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پھر کھینچ کر اسے گلے سے لگا لیا،
کتنی ہی دیر وہ اسے سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ آخر افاق آگے آیا۔ اب کی طبیعت خراب ہو جائے گی انکل، آئیں اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ چلیں بھابھی، سب کو اندر لے جائیں، اس نے گمسم کھڑی انیکا سے کہا، جو رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ وہ چونکی پھر جلدی جلدی کہنے لگی، ہاں ہاں اندر چلو، آئیں امی ابو آپ بھی چلیں۔ پھر وہ جان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے بولی، بہت انتظار کیا ہے تمہارا، اب آئے ہو دروازے پر نہ کھڑے رہو۔ سب کو بٹھا کر لاؤنج کے پنکھے چلاتی وہ خود بھی بیٹھ گئی، مگر فوراً ہی اٹھ گئی۔ ارے مزمل کو بتانے کا خیال ہی نہیں رہا، میں انہیں فون کر کے آتی ہوں۔ وہ فون کر کے لوٹی تو ہر کوئی خاموش تھا۔ بڑے صوفے پر مصطفیٰ عظیم وجدان کو پہلو میں لیے بیٹھے تھے، جو ساکھ نظروں سے ٹیبل کو گھور رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی عائشہ تھوڑی دیر بعد اپنے آنسو بھی پونچھتی جا رہی تھی۔ افاق الگ وجدان کے بیٹے کو ساتھ لیے گمسم بیٹھا تھا اور خود انیکا کے دونوں بچے کونے میں چھپے آنے والوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ انیکا اس خاموشی پر حیران ہوئی۔ یہ کیا بھائی، اتنے سالوں بعد وجدان لوٹا ہے، پھر بھی گمسم بیٹھے ہیں؟ کچھ بولیں امی اور ابو آپ بھی، ذرا صاحبزادے کے کان تو کھینچیں، آخر اس نے ہمیشہ اتنا پریشان کیوں کیا؟ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔